ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس نے عمل کرنے والوں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیا، مومنوں کے لیے طاعتوں کی راہوں کو متنوع کر دیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رحیم و کریم پروردگار ہے، گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے، نیکی کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی امت کے لیے خیر خواہی کی، انہیں نیکی کے سرچشموں کی رہنمائی کی تاکہ وہ ان تک پہنچے، نیکی کے کاموں کی رہنمائی کی تاکہ وہ انہیں انجام دیں، انہیں شر کے دروازوں سے ڈرایا تاکہ ان سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ و تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں قیامت کے دن تک، ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناکام وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ سے آرزویں لگائے رکھے۔ مسلمانوں، اللہ کے قضاء و قدر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں اور ان کے رزقوں اور موتوں کو مقدر فرما دیا، اور انہیں نیکیوں اور برائیوں سے آزمایا۔ خوشحالی کی آزمائشیں ہیں اور تنگحالی کی بھی آزمائشیں ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی، ان کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر انہیں درخت کا پھل کھانے سے آزمایا تو انہیں جنت سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کی اولاد کے حق میں کہا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اے اللہ کے بندو، مشکل حالات اور آزمائشوں میں کس قدر نوازشیں اور بخششیں ہیں، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا یقین نہیں کیا جا سکتا، مگر اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ سے کما حقہ راضی ہوا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھا، اس کے اوپر سچے توکل کو ثابت کیا اور اپنے معاملے کو اس کے حوالے کیا، اس کے وعدے کے یقین و اعتماد کے ساتھ رہا، تو اللہ سبحانہ اپنے بندے سے صرف خیر و صلاح اور فوز و فلاح ہی چاہتا ہے، اس لیے کہ مسرت کی جانب سے مضرت آتی ہے اور مضرت کی جانب سے مسرت آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر۔ اور حدیبیہ کے دن نبی کریم نے مشرکین کے ساتھ صلح کی تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ محسوس ہوا کہ اس میں ظلم و ناانصافی ہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا ہم واپس چلے جائیں اور اللہ تعالی ہمارے اور ان کے مابین کوئی فیصلہ نہیں فرمائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالی مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو عمر چلے اور ابو بکر کے پاس آئے تو انہیں بھی اسی کے مثل کہا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہی فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں،
دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے ظاہر میں تو شر و بلا ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑا خیر رکھ دے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت اور اس کے قضاء و قدر میں ہے۔ اللہ اپنے بندے کے حسن ظن کے پاس ہوتا ہے، رحیم اپنے بندے کے لیے خیر ہی مقدر کرتا ہے، تو بندہ اللہ کی تقدیر سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ شاید یہ مصیبت ایسی نعمت کے حصول کا سبب بن جائے جسے اسی کے ذریعے پایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ کے اس قول ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو۔ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کی دعوت ہے، قلق و بدشگونی کا علاج ہے، سکینت و اطمینان کے حصول کا سبب ہے۔ یہ وہن و کمزوری پھیلانے اور عمل کو چھوڑنے کی دعوت نہیں، یہ کاہلی و سستی کا ذریعہ نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے قضاء و قدر سے رضامندی اور اس کی بارگاہ میں معاملات کو سونپنے کی بات کرتے ہیں تو یہ لاچاری و تدبیر کے بغیر بھروسے میں پڑنا نہیں ہے، اور اسباب اختیار کرنے کو چھوڑنا اور بے یار و مددگار ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی وسعت و طاقت بھر اسباب اختیار کرنا ہے، استطاعت بھر ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ کی تقدیروں کا اس کی تقدیروں سے دفاع کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن بہتر اور اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اور ہر خیر میں اس چیز کے حریص رہو جو تمہیں نفع پہنچائے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو۔ اور ہمیں جان لینا چاہیے اے مومنوں، اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہونا اس کی خوشنودی و معیت کی راہ ہے۔ کشادگی مصیبت کو دور کرنے اور تنگی کے ازالے کے دروازوں میں سے عظیم دروازہ ہے، اس لیے کہ انسان کی قوت اور اس کا غلبہ اس کے ضعف اور اس کے رب کے سامنے انکساری میں ہے۔ تو بدر کے دن نبی کریم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی سخت محتاجی اور خالق کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ قبلہ رو ہوئے، پھر اپنا دونوں ہاتھ پھیلایا اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ تو پورا فرما جو تم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ تو مجھے عطا کر جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اگر اہل اسلام کا یہ گروہ ہلاک کر دیا گیا تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے لگاتار اپنے رب سے سرگوشی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے دونوں کندھوں سے گر پڑی۔ تو ان کے پاس ابو بکر آئے اور آپ کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ کے دونوں کندھوں پر رکھا، پھر اسے پیچھے سے باندھ دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا اپنے رب سے سرگوشی کرنا آپ کے لیے کافی ہے، وہ عنقریب پورا فرمائے گا جو آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد فرمائی۔ جہاں تک حنین کے دن کی بات ہے تو قریب تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر شکست آ جاتی اور رسول اللہ ان کے مابین تھے، یہاں تک کہ بعض نفوس نے یہ گمان کیا کہ ان کا غلبہ ان کی کثرت، قوت اور تیاری میں، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ کہنے والوں نے یہاں تک کہا، آج ہم کمی کی وجہ سے مغلوب ہیں، تو وہ اس کلمے کی وجہ سے آزمائے گئے۔ ان کے رب نے انہیں کثرت پر اترانے کی وجہ سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ مدد ان کے پاس ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بندہ جس قدر اللہ کے سامنے جھکا رہے گا، اس کے سامنے حد درجہ محتاج بنا رہے گا اور اس کے لیے تابع فرمان رہے گا، وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوگا، اس کے لیے معزز ہوگا، اور اسی قدر اس کا مرتبہ عظیم ہوگا۔ تو ان دنوں ہمارے لیے شایان شان ہے
کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کریں، اپنے نیک اعمال سے اس کا قرب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اس لیے کہ نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، وباؤں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، عیوب پر پردہ پوشی کر دیتا ہے، ہموم و غموم کو دور کر دیتا ہے۔ طبرانی کی معجم الاوسط میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائیوں کا کرنا برے انجام سے محفوظ رکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، بھلائیوں کے کام بہت ہیں، لوگوں کی ضرورتیں متنوع ہیں، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، جاہل کو تعلیم دلانا، تنگ دست کی دیکھ ریکھ کرنا، لاچار کی مدد کرنا، بدسلوکی کو معاف کرنا اور اچھی سفارش کرنا۔ اگر آپ ان میں سے کچھ کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اچھی بات کہیں، اس لیے کہ اچھی بات صدقہ ہے۔ تو اپنے گھر کے لیے کوشش کریں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رک جائیں تو یہ تمہاری جانب سے تیرے نفس پر صدقہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمت ہیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ سے اور غلطی سے معافی مانگتا ہوں، اسی سے معافی مانگوں، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصنائع المعروف كثيرة، وحوائج الناس متنوعة: إطعام جائع، إعانة عاجز، إنظار معسر، عفو عن إساءة، سعي في شفاعة، كسوة عار، وتعليم جاهل. فإن كنت لا تملك هذا ولا ذاك فادفع بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، وإلا فليسعك بيتك وكف أذاك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله ذي التوفيق والعطاء. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو توفیق و نوازش والا ہے، جود و سخاوت والا ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں پر جو صبر کرتا ہے انہیں ثواب دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، فضل و کرم اور عظمت و بلندی والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چیدہ رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام اور بیویوں پر، اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، مومنو، اسلام نے انسان کے قلب و نفس اور جسم کے اعتبار سے اور سماج و معاشرے کے اعتبار سے حفاظت کی ہے۔ اس نے ضروریات خمسہ کی حفاظت کو واجب قرار دیا ہے، ان میں سے نفس کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین اور امانت دار ولی عہد کو بہترین بدلہ دے، اس لیے کہ انہوں نے انسان کی صحت و کرامت کو ترجیحات میں سر فہرست رکھا ہے۔ اس میں شہری و مقیم کے مابین فرق نہیں ہے، اور عظیم ترین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور نہایت پاکیزہ اعمال میں سے وہ عظیم کاوشیں ہیں جنہیں وزارتیں، تنظیمیں اور ان کے منصوبین اور ان کے ساتھ رضاکاران انجام دے رہے ہیں تاکہ جانوں کی حفاظت کریں، وبا کو دور کریں، سماجی و غذائی سلامتی کی حفاظت کریں۔ خاص طور پر وہ کاوشیں جنہیں ہیلتھ سیکٹر کے متعلقین انجام دے رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مہم سے نوازا ہے، تو ان کا کام عظیم ترین
ترین اعمال میں سے ہے، اور ان کا علم کتاب و سنت کے علم کے بعد نہایت ہی نفع بخش اور معزز علموں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں بدنوں کی حفاظت ہے، اور بدنوں کی حفاظت میں عقول و ادیان کی حفاظت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے، دو قسمیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو بے نیازی نہیں، اپنے دینوں کے لیے علماء اور بدنوں کے لیے اطباء، اور میں حلال و حرام کے بعد کسی علم کو نہیں جانتا ہوں جو طب سے زیادہ معزز ہے۔ اطباء کی فضیلت میں فخر الدین رازی نے ذکر کیا ہے کہ ان میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جو غیروں میں نہیں ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ان کے پیشے کی برتری پر تمام ملل و ادیان والوں کا اتفاق ہے، اور وہ دوسروں میں راحت و سرور داخل کرنے کا دائمی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ طبیب کی فضیلت ہی ہے کہ انسان بسا اوقات اس کا مشتاق ہوتا ہے، اس لیے کہ سنگین بیماریوں میں انسان اپنے اہل اور بچوں سے ملنے سے احتراز کرتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سے ملنے کا شائق ہوتا ہے، اسے دیکھ کر راحت محسوس کرتا ہے، اس کے پاس حاضر ہو کر اور اس کا دیدار کر کے اس کے نفس کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ تو اے صحت کے رہنماؤں اور صحت سے وابستہ افراد اور معالجین حضرات، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور کتنی ہی تکلیفوں کو زائل کرتا ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت مبارک ہو، ارشاد نبوی ہے، جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو تمہارا یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی محبت حاصل کرو گے، اس کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرو گے۔ اس کے شرف و فضل کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ نیز فرمایا، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب نبی کریم کے معرکہ بدر میں نکلنے سے قبل آپ کی بیٹی رقیہ بیمار پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے پاس رہیں تاکہ ان کی تیمارداری کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ تو وہ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہارے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر اور ان کی طرح حصہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے غنیمت سے انہیں حصہ دیا اور ان غزات کی طرح دیا جو غزوے میں حاضر ہوئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ بدری صحابیوں میں شمار کیے گئے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اے صحت کے سربراہان و منصوبین، تمہیں مبارک ہو، تم نے ذمہ داری و اعزاز کو جمع کر لیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جہاں تک فیلڈ میں کام کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کا تعلق ہے اور سرحد پر تعینات جوانوں کا معاملہ ہے، تو ان کے اعزاز و اجر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روئے، اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جگے۔ اسے ترمذی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ تو ہر اس آنکھ کے لیے خوشخبری ہے جو عمل کی حفاظت اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جگے۔ ہماری طرف سے تمہارے لیے مخلصانہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں برکت عطا فرمائے، تمہیں آگے سے پیچھے سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ جان لو اے مومنوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی معزز چیز کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ رواه البخاري ومسلم۔ فهنيئا لكم قادة الصحة ومنسوبيها، جمعتم بين تكليف وتشريف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ وأما رجال أمننا في الميدان والمرابطون على ثغور بلادنا فيكفيهم شرفا وأجرا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي بسند صحيح۔ فطوبى لكل عين سهرت لأجل راحة عباد الرحمن، وطوبى لكل عين باتت تحرس الثغور لحفظ الأمن ورد العدوان، فلكم
منا خالص الدعاء بأن يبارك الله في أعمالكم وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بفضلك ومنتك وجودك وكرمك أن تحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة بلطفك وفضلك وجودك وكرمك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا بعد العسر يسرا وبعد الهم فرجا وبعد الضيق مخرجا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وكن للمستضعفين منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق العاملين في القطاع الصحي، اللهم وفق العاملين في القطاع الصحي، اللهم وفق العاملين في القطاع الصحي في بلدنا هذا خاصة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم وانفع بهم وسدد رأيهم وألهمهم الصواب والرشد، واحفظهم من كل سوء ومكروه برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.